اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ پیچھے سے ذکر چل رہا تھا مشرکین کا اور ایمان والوں کا ان کے ساتھ موازنہ، مشرکین کا بیان تھا اور ایمان والوں کا ان کے ساتھ موازنہ تھا، اور خاص طور سے کعبے کے حوالے سے بھی تھا، عبادت گاہوں کے حوالے سے تھا۔ تو چونکہ بہت سے مشرکین اور مسلمان آپس میں رشتہ دار بھی تھے، یعنی کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ان کے کچھ رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ دوستی اور محبت کا جو تعلق ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ رشتہ داری اپنی جگہ اور رشتہ داری کے حقوق اپنی جگہ، رشتہ داریوں کی ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن دوستی اور محبت کے معاملات وہ اسلام کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر۔ اگر تمہارے باپ یا تمہارے بھائی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ باپ اور بھائی جو ہوتا ہے یہ اسبات میں سے ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں یہ جو باپ اور بھائی ہوتا ہے یہ تقویت کا باعث ہوتا ہے اور تائید کا باعث ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے نصرت و حمایت اور مدد ملتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو دوست مت بناؤ، ان کو دوست مت سمجھو اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو دوست مت بناؤ۔ میں نے ابھی کہا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا باپ کافر ہے تو باپ ہونے کے ناطے اس کی جو خدمت بنتی ہے، جو ضرورتیں بنتی ہیں، جو احترام بنتا ہے، وہ تو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دلی محبت جو ہوگی وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر ایمان ہے تو دلی محبت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بھائی، رشتہ دار ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن دوستی اور محبت جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں پھر ان سے دوستی اور محبت نہیں ہوگی۔ تو یہ خاص طور سے اس ماحول کے حوالے سے بھی، جیسے میں نے ابھی پس منظر نقل کیا کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہی رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہی بتایا، ان کو بھی یہی فرمایا کہ دوستی اور محبت ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور یہاں گویا اللہ رب العزت نے ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اجتماعی مفاد مقدم ہونا چاہیے انفرادی مفاد پر، اور مذہبی اور اسلامی مفاد مقدم ہونا چاہیے اپنے انفرادی مفاد پر یا اپنے انفرادی نقصانات پر۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، اور جو کوئی دوست بنائے ان کو اور جو کوئی دوست رکھے ان کو تم میں سے، تو بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ تو جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر بھی اور دوسرے کے اوپر بھی، اپنا نقصان کرے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی دوست رکھے ان کو تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہ لوگ ہیں
بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ آگے فرماتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کئی چیزوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جن چیزوں کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور انسان ان کو پسند کرتا ہے، تو ان چیزوں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اگر وہ تم کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ یعنی جو چیزیں تم پسند کرتے ہو اور جن چیزوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے وہ تعلق تمہارا اپنی جگہ، ان کا ضروری ہونا اپنی جگہ، لیکن محبت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی زیادہ ہونی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہی زیادہ ہونی چاہیے، جس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی داخل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر اس وجہ سے بھی کیا کہ یہ ایسا حکم ہے کہ عام طور سے نفس کو دشوار معلوم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی ذکر کیا کہ یہ ایسا اہم حکم ہے کہ جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، عشیرتکم تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارے مال جن کو تم نے کمایا، یعنی ایک تو وہ مال ہیں کہ جو تمہیں مفت میں مل جاتے ہیں، لیکن ایک وہ مال جن کو تم نے کمایا ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ان سے زیادہ لگا ہوتا ہے۔ تو واموال اقترفتموہا اور مال جن کو تم نے کمایا، وتجارت تخشون کسادہا اور تجارت کہ تم ڈرتے ہو اس کے مندہ ہونے سے، تجارت کے مندہ ہونے سے، تجارت کی ہلکا ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا اور مکانات کہ تم ان کو پسند کرتے ہو، یعنی وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ساری ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان کو عام طور سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور جو انسان کی ضرورت میں کام آتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اگر وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجیے ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموہا اور مال جن کو تم نے کمایا، وتجارت اور سوداگری یعنی تجارت، تخشون کسادہا کہ جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف، زیادہ محبوب ہیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں تم کو من اللہ ورسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پس انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، یعنی عذاب کا حکم۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا نافرمان لوگوں کو، فاسق لوگوں کو۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ محبت کریں اللہ کے مقابلے میں اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں، وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دیتے، سیدھا راستہ نہیں دیتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے فاسق لوگوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو
مدد جو ہوتی ہے نا وہ حقیقت میں وہ مدد ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تم یہ مت سمجھو، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا کہ ایمان کی بنیاد پر دوستی ہونی چاہیے، رشتہ داروں کی بنیاد پر اور کنبے کی بنیاد پر نہیں. اب انسان یہ سوچ سکتا ہے، کسی کو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اگر ہم ان کو دوست نہیں بنائیں گے تو ہماری مدد کیسے ہوگی، ہمیں قوت کس سے ملے گی، تقویت کس سے ملے گی، تائید کس سے ملے گی اگر ہم ان لوگوں کو دوست نہیں بنائیں گے. تو اللہ نے یہاں پر غزوہ حنین کا ذکر کر کے فرمایا اور بتایا کہ دیکھو مدد اللہ کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی مدد نہیں ہوتی، اور اللہ کی مدد ایمان کی بنیاد پر آتی ہے. اللہ کی مدد ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. تو اس لیے ایمان کی بنیاد پر دوست بناؤ اور اللہ کی مدد حاصل کرو. تو فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، تحقیق اللہ تعالی مدد کر چکا تمہاری کئی جگہوں پر، بہت جگہوں پر، فی مواطن کثیرہ، بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. جیسے پیچھے کئی مرتبہ ذکر ہوا، کئی جگہوں پر ذکر ہوا، تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا. غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست مدد فرمائی. اس کے علاوہ آگے ذکر فرما رہے ہیں حنین کے دن، یعنی جب غزوہ حنین ہوا اس دن کیسی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. غزوہ حنین کا واقعہ مختصراً عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور جو حالات ہوئے تھے اس کا نقشہ تھوڑا سا کھینچا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے کیسی تمہاری مدد کی. فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں. تو سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے. تو فتح مکہ کے بعد عرب کے جو دوسرے قبائل تھے، حوازن، ثقیف وغیرہ اور دوسرے قبائل، انہوں نے جمع ہو کر ایک لشکر تیار کیا جو تقریباً 4000 افراد پر مشتمل تھا، اور بچے، بوڑھے، عورتیں، سب سامان اور جو بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے جمع کیا، اور گویا بالکل فیصلہ کن لڑائی کے لیے وہ نکلے. اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی. حالانکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں عام طور سے، جیسے غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ خندق ہوا ہے، یہ سب جنگیں عام طور سے ایسی ہوئی ہیں ان میں کافروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، مسلمانوں کی کم ہوتی تھی. لیکن یہ جنگ ایسی تھی کہ اس میں مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا تھا، جس میں 2,000 وہ مسلمان شامل تھے جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور گویا نئے مسلمان تھے، نو مسلم، جن کا ابھی ایمان اور اسلام اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، اور جہاد سے بھی کوئی اتنا زیادہ ان کو واسطہ پڑا نہیں تھا. تو بہرحال 12,000 کا لشکر تھا، اور اس وقت عربوں میں 12,000 کی تعداد ایک بڑی تعداد سمجھی جاتی تھی، بہت بڑی تعداد سمجھی جاتی تھی. تو جب مشرکین نے، جو کہ 4,000 کی تعداد میں سے تقریباً، حملہ کیا اور مسلمانوں کو اطلاع ہوئی اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ تقریباً 12,000 کا نکلا، تو اس وقت بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ نکلا کہ ہم تو جب بھی غالب ہوئے جب ہم تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، تو آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ الفاظ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئے. انسان جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے بعض اوقات مار کھاتا ہے. اللہ رب العزت کو متکبر پسند نہیں آتا، تکبر کا انداز، تکبر کے الفاظ پسند نہیں آتے. یہاں پر بھی اس کا ذکر ہوا ہے. تو شروع میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہونے لگی، کافر بھاگنے لگے،
تو مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے. لیکن ایک قبیلہ تھا اس میں، وہ بڑا ماہر تیر انداز تھا. ان لوگوں نے اپنے آدمی، اپنے تیر انداز جو ہے وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جگہ جگہ بٹھا رکھے تھے چھپا کر. جب یہ صورتحال ہوئی تو انہوں نے اچانک حملہ کر دیا. تو اس اچانک حملے کی وجہ سے، اور وہ چونکہ اچھے تیر انداز بھی تھے، تو مسلمان گھبرا گئے اور تتر بتر ہو گئے، ان کے قدم جو وہ اکھڑ گئے. دیکھیں، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ اصل حکم ہوتا ہے اللہ رب العزت کا. اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو جو ارادہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اسباب بنتے چلے جاتے ہیں. اس کے مطابق اسباب بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کو مسلمانوں کو دکھانا تھا کہ تمہیں جو فتح ہوئی پہلے، وہ تعداد کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، مقدار کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. اللہ رب العزت پر ایمان کی بنیاد پر، اللہ رب العزت کی مدد کی بنیاد پر ہوئی. اس لیے تعداد پر نظر نہ کرنا کبھی. اللہ رب العزت کو یہ دکھانا تھا، اور جو کچھ مسلمانوں کے ذہن میں آیا تھا یا منہ میں آیا تھا کہ آج ہم زیادہ تعداد میں، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اللہ رب العزت کو وہ دکھلانا تھا. تو یہ سارے مقاصد تھے اللہ رب العزت کے. چنانچہ اللہ رب العزت اسباب بناتے چلے گئے کہ مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے، اور انہوں نے، ان کے تیر اندازوں نے حملہ کر دیا، اچانک حملہ کر دیا. مسلمان جو ہے وہ اکھڑ گئے، تتر بتر ہو گئے. یہاں تک کہ احادیث میں جو اس جنگ کے واقعات آتے ہیں، اس میں بعض حدیثوں میں کچھ تعداد آتی ہے، بعض حدیثوں میں کچھ تعداد آتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ کرام تھوڑے ہی رہ گئے. یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں 10 کی تعداد آتی ہے کہ 10 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب تتر بتر ادھر ادھر. اور اس کے علاوہ کچھ حدیثوں میں دوسری اور تعداد بھی آتی ہیں. تو چونکہ جنگ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے وہ تعداد بھی مختلف ہے کہ جس نے جو دیکھا وہ بتا دیا، جس نے جس وقت میں جو حالات دیکھے وہ اس نے بیان کر دیے. تو مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، تو اس کے اعتبار سے مختلف تعداد حدیثوں میں آتی ہے. تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تعداد کم رہ گئی، لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینہ نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا، جیسے آیت میں آگے آ رہا ہے. اسی طرح صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے جمایا، ان پر بھی سکینہ نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جمے ہوئے تھے اور ان کا رخ کافروں ہی کی طرف تھا، اور یہ فرماتے تھے کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں نبی ہوں اور میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا. یعنی عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس اعتبار سے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے اعتبار سے ہی جانے پہچانے جاتے تھے. تو انا النبی لا کذب، فرمایا کہ میں نبی ہوں، جھوٹی اس میں کوئی بات نہیں. وانا النبی وانا ابن عبد المطلب، اور میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا. تو بہرحال بڑے چلے جا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی پکارا، الیہ عباد اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بلند آواز والے تھے، انہوں نے بھی صحابہ کو پکار لگائی، صحابہ کو آواز لگائی، اور پھر جو ہے صحابہ جمع ہونے شروع ہوئے، اور پھر دوبارہ حملہ کیا. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، فرشتوں کی بھی آمد ہوئی، جیسے اللہ رب العزت نے آیات میں ذکر فرمایا ہے. چنانچہ پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اللہ رب العزت نے اس طرح مدد فرمائی. تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کیسے اللہ نے مدد کی تمہاری بہت سی جگہوں میں،
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حنین کے دن اذ اعجبتکم کثرتکم جس وقت تم کو اچھی لگی تمہاری کثرت، تمہاری بہتات تمہیں اچھی لگی، تمہارا زیادہ ہونا تمہیں اچھا لگا، فلم تغنی عنکم شیئا بس تمہارے کام نہ آئی وہ کثرت کچھ بھی، وہ زیادہ ہونا تمہارے کام کچھ بھی نہیں آیا۔ 12,000 تھے تم اور وہ 4,000 تھے، لیکن یہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی۔ اگرچہ تم کو یہ کثرت اچھی لگ رہی تھی اور تم عجب میں مبتلا ہو رہے تھے، تکبر میں مبتلا ہو رہے تھے، تو فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم جبکہ تم کو جس وقت تم کو اچھی لگنے لگی تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا بس اس کثرت نے تم کو کچھ فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر باوجود اپنی کشادگی کے۔ زمین تو ویسے کشادہ ہے، بہت ہے، لیکن تمہیں کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، تیر ایسے برس رہے تھے کہ چھپنے کی اور بچاؤ کی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کدھر جائیں۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین باوجود اپنی کشادگی کے، ثم ولیتم مدبرین پھر تم پھر گئے پیٹ پھیر کر، پھر تم بھاگے پیٹ پھیر کر ان تیروں سے بچنے کے لیے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ پھر اللہ نے نازل کیا اپنا سکینہ، اپنی تسکین، اپنا اطمینان، اپنا سکون، اپنا وقار۔ ثم انزل اللہ سکینتہ پھر اللہ نے نازل کیا اپنا سکینہ علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر جو جہاد میں جمے ہوئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرمایا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اور اللہ نے نازل کیے لشکر جن کو تم دیکھتے نہیں تھے، اللہ نے فرشتوں کے لشکر نازل کیے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ نے عذاب کیا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے۔ پھر اللہ نے تمہارے ذریعے اور ان فرشتوں کے ذریعے کافروں کو مارا، پیٹا، کافروں کو عذاب کیا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ نے عذاب کیا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہ ہے بدلہ کافروں کا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا اس کے بعد جس پر چاہے۔ اللہ نے مہربانی کی، جن مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی متوجہ ہوئے، اللہ نے ان کو بھی توبہ کی توفیق دی، اللہ نے ان کی بھی مدد کی۔ اس کے علاوہ جو کافر لڑنے آئے تھے ان میں بھی بعد میں بہت سے مسلمان ہوئے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو کفر سے توبہ نصیب کی۔ تو فرمایا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اس کے بعد جس پر چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔